إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قال الله تعالى بكلامه المجيد فاعلم أنه لا إله إلا الله محترم بزرگوں دوستوں عزیز بچوں پردہ نشین خواتین اسلام حضرات اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ایمان جیسی یہ لازوال نعمت عطا فرمائی ہے کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر توحید کے روشن راستے پر ہم لوگوں کا گامزن فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ توحید ایک مومن کی نگاہ میں یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے آگے دنیا کے سارے خزانے، دنیا کی ساری دولت، دنیا کی ساری بادشاہت اور یہ ساری دنیا کی پوری ملکیت کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین سے نہیں پھر رہے ہیں تو انہوں نے ایک شخص کو بھیجا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو بھیجا، اس نے آ کر کہا اے محمد، اگر تم دولت و ثروت چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو تو تم صرف ایک اشارہ کرو، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ اے محمد، اگر تم حکومت چاہتے ہو، سربراہی چاہتے ہو، حاکم بننا چاہتے ہو تو ہم سے کہہ دو، ہم تمہیں اپنا امیر بنا لیں گے، اپنا حاکم بنا لیں گے، اور ہمارے خاندانوں میں سے ایک بڑے خاندان کی ایک بڑی خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح کر دیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا تھا، چچا جان، اگر یہ کفار مکہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے دین سے نہیں پھر سکتا، تب بھی میں اپنے اس مشن سے نہیں باز آ سکتا۔ اے بھائیو، اللہ رب العالمین نے توحید کو آسمان کی بلندی اور اس شرک کو زمین کی پستی قرار دیا۔ رب العالمین نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ میرے بھائیوں، یہ توحید کی ضرورت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ایک انسان کے نزدیک اس کے سانس لینے سے کہیں زیادہ ایک بڑی ضرورت ہے، توحید کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ توحید کی اہمیت ہے، اس لیے کہ ایک انسان جب دنیا میں آیا تو سب سے پہلے اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو سب سے پہلے پہچانے۔
اس لیے کہ یہی اس کی تخلیق کا مقصد ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اے معاذ تمہیں معلوم ہے؟ صحابہ کیا عمل تھا جب پیارے نبی سوال کرتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے رسول آپ اور اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ پیارے نبی معاذ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 مرتبہ یہی سوال کیا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا اور کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اے معاذ یاد رکھو اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کو شریک نہ کریں۔ اور وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ بندے جب اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے حق العباد علی اللہ، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، توحید کے تعلق سے انشاءاللہ آج اسی تعلق سے میری بات ہوگی۔ حضرات ہم دیکھیں ہم سب اللہ پر ایمان لائے ہیں، سارے مسلمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن کیا اسی طرح ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں جس طرح اللہ کا حق بنتا ہے؟ آج ہم میں کی اکثریت ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ بول دیا ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لائے ہیں بس کافی ہو گیا۔ بہت سارے ہم میں کے اکثر لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ تو بولتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا پورا معنی نہیں جانتے، اور جانتے بھی ہیں تو غلط جانتے ہیں میرے بھائی۔ ہاں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم لوگوں نے شرک کو کیا ہے ایک کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھا ہے، شرک کو ہم لوگوں نے معمولی گناہ سمجھ لیا ہے۔ ہم اسے ایسے سمجھیں کہ اگر میں کہوں آپ لوگوں سے کہ ہاں فلاں شخص زانی ہے، فلاں شخص بدکار ہے، آپ کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ میں کہوں فلاں شخص سود خور ہے، حرام کھاتا ہے، ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ میں کہوں فلاں آدمی قاتل ہے، ناحق لوگوں کا قتل کرتا ہے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرتا ہے، دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو سن کر ہمارے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے میرے بھائی۔ لیکن اگر میں یہی آگے پوچھوں کہ فلاں شخص مشرک ہے، فلاں شخص شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مشکل کشا اور حیات روا سمجھتا ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی سجدے کرتا ہے، میرے بھائیوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا وہی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے؟ کیا وہی نفرت جو پچھلے ان 3 گناہوں میں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، جو ان کے تعلق سے ناراضگی ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، کیا اسی مشرک کے تعلق سے کسی مشرک کے تعلق سے ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے؟ نہیں میرے بھائیو، نہیں پیدا ہوتی۔ اپنے نفس سے پوچھ کر دیکھیے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شرک میں مبتلا ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ ہمارے لین دین ہے، جن کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، جن کے ساتھ ہمارے کاروبار ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ایک زانی کو معاف کر سکتا ہے، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ایک سود خور کو معاف کر سکتا ہے، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ایک قاتل کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہرگز اور ہرگز کسی مشرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے مشرکوں پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے میرے بھائی۔ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ ہم سب جانتے ہیں کون ہیں۔ آج سعودی حکومت جو بنی ہے 200 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں۔ سعودی حکومت جو بنی ایک ملک اور ایک عالم دین، ان دونوں کے اتفاق سے بنی ہے۔ عالم دین محمد عبد الوہاب نے وہ کام کیا، وہ کارنامہ انجام دیا، بہت بڑے عالم دین، کتاب التوحید کی کتاب
اور انہی کی وجہ سے ہم لوگ کو وہابی کے نام سے لوگ چھیڑتے ہیں۔ اور بھائیوں، ان کی کتاب التوحید، ایک واقعہ بول کر میں آپ کو آگے بڑھتا ہوں۔ توحید کی اہمیت کیا تھی ان لوگوں کے تعلق سے۔ کتاب التوحید ان کی بڑی مشہور کتاب، ساری دنیا میں مقبولیت۔ آج ہم حرمین آج بھی چلے جائیں گے تو وہاں کے بڑے بڑے جو اکابر جو علماء ہیں، حرمین میں مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہو یا پورے سعودی عرب میں چلے جائیں گے ہم، ہر مسجد میں کتاب ختم ہونی پھر کتاب شروع ہوگی۔ کتاب التوحید کا درس چل رہا ہے آج بھی آپ دیکھیں گے، آج بھی اگر جا کر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب لکھی اور خود اپنے شاگردوں کو پڑھاتے بھی تھے۔ شاگردوں نے ایک مرتبہ کہا، شیخ ہم نے کتاب التوحید پڑھ لی ہے، اب کیا ہے ہم اس کے ساتھ کچھ دوسری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری کتابیں کا ہی مطالعہ کر لیتے ہیں۔ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دوسرے دن آئے، دیکھا اداس بیٹھے۔ شاگردوں نے پوچھا شیخ کیا معاملہ ہے؟ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا مجھے پتہ لگا ہے کہ ہمارے فلاں بازو قریے میں کسی شخص نے ایک نیا گھر تعمیر کیا اور اپنے گھر کے دروازے پر ایک جانور کی بلی دی ہے۔ شاگردوں نے افسوس کیا۔ پھر دوسرے دن جب آیا، شاگردوں نے پوچھا شیخ آپ نے اس بات کی تحقیق کی؟ حضرت عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں میں نے اس بات کی تحقیق کی، لیکن معاملہ وہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کسی نے بلی نہیں دی ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس گھر میں فلاں شخص نے اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کر لی ہے۔ سارے طلبہ سارے شاگرد غصے میں آ گئے، ہاں جوش میں آ گئے، شیخ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چلیے اب سمجھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے پاس سفریہ ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ حضرت عبد الوہاب نے کہا رحمہ اللہ رکو، ابھی تمہیں توحید پڑھنے کی ضرورت ہے، ہاں گناہوں پر تمہیں اتنا جوش آتا ہے، تمہیں اتنا غصہ آتا ہے، لیکن شرک پر تمہیں غصہ نہیں آتا۔ یاد رکھو ایک بدکاری کا فعل اور اپنے ماں سے بدکاری بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک توبہ سے اگر وہ ایک انسان سچی توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا، کسی کے لیے بلی دینا غیر اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین اسے ہرگز معاف نہیں کرتا۔ تم تو کہتے تھے کہ تمہیں توحید سمجھ میں آ گئی ہے، تمہیں توحید ابھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات توحید کا جو مقام اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت میں رکھا ہے، آج ہمارے معاشرے میں توحید کو مقام حاصل نہیں ہے۔ توحید کو جو درجہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے نا، آج ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو واقعی معنوں میں اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ہم بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، سنتے ہوئے پائیں گے، یا خود بھی ہمارے دلوں میں بات آئے گی کہ کیا ہمیشہ توحید لگا بیٹھے رہتے ہیں، کیا ہمیشہ توحید بتاتے رہتے ہیں، کوئی دوسرا موضوع نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دراصل یہ اعتراض اس توحید بیان کرنے والے پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراض اللہ رب العالمین کے اس دین پر اعتراض ہے، یہ اعتراض شریعت پر اعتراض ہے، یہ اعتراض خود اللہ رب العالمین پر اعتراض ہے۔ میرے بھائی حضرات، تو اسی لیے ہم سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توحید کا کیا مقام ہے کتاب و سنت میں، توحید کا کیا مقام ہے کتاب و سنت میں، اور ہم توحید کو کیا مقام دے رہے ہیں۔ ہم دیکھیں اللہ رب العالمین نے تو میں نے جو آیت پڑھی، اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اپنے نبی کو اس کی تعلیم دی اور اس پر ابھارا گیا کہ دیکھو اس کے بارے میں جانو، اس کو سیکھو۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ اس بات کو جان لیجئے، اے نبی آپ اس بات کو جان لیجئے، یاد رکھ لیجئے، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں۔ اے نبی آپ اس بات کو جان لیجئے۔ کیا نبی کو نہیں پتا تھا؟ نبی کو پتا تھا۔ اللہ رب العالمین نبی کے ذریعے نبی کی امت اس پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ توحید اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں جاننا ہے۔ جانیں گے کیسے؟ اس کا علم حاصل کریں گے، اس کی باریکیوں کو جانیں گے، ہاں اس کے بارے میں پڑھیں گے، تبھی اب اس کو جان سکتے ہیں۔ میرے بھائی حضرات، ہم دیکھیں توحید کی کچھ اہمیتوں کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی اہمیت توحید کی، رب العالمین نے اس وزارت میں کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمیں سے اکثر کو یاد ہے رب العالمین کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت تفسیر فرماتے ہیں الا لیعبدون، میں نے پیدا اس لیے کیا کہ میری عبادت کرے۔ الا لیعبدون، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد الا لیوحدون ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ میرے بندے میری توحید پر قائم رہیں۔
میرے لیے جینا اور مرنا سیکھیں. اللہ رب العالمین کی عبادت میں توحید کی پاسداری کریں. اللہ رب العالمین کے لیے جینا مرنا سیکھیں. توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا, اور اللہ رب العالمین نے اسی توحید کے لیے یہ ساری کائنات ہے, یہ آسمان, یہ زمین, یہ چرند, یہ پرند, ہاں یہ دریا, یہ ندی, نالے, یہ سمندر, یہ جتنی بھی اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کی تخلیق کی, اس کا صرف میرے بھائیو ایک ہی مقصد ہے, اور مقصد توحید ہے. اور یاد رکھو, جب یہ توحید اس دنیا سے ختم ہو جائے گی, اللہ رب العالمین اس دنیا ختم کر دے گا. رب العالمین کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, کیا فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی, اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین پر اللہ اللہ بولنے والا موجود ہوگا. جیسے ہی اللہ اللہ بولنے والا ختم ہو جائے گا, موحد شخص ختم ہو جائے گا, اللہ رب العالمین قیامت برپا کر دے گا. میرے بھائیوں, توحید کی اہمیت کے لیے صرف ایک ہی آیت کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کی ہے, ہمیں جو پیدا کیا ہے صرف اسی توحید کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس ساری کائنات کو جو اللہ رب العالمین نے بنایا, اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف توحید ہے. یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ اور ایک ضعیف روایت, ایک انتہائی درجے کی ضعیف روایت, آپ لوگوں نے شاید بارہا سنا ہوگا لوگوں کی, دوسروں لوگوں کی نعتوں میں, ہاں دوسروں کے وعظوں میں, کہ کیا ہے لوگوں نے کیا مشہور کر رکھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی یہ دنیا بنائی گئی ہے. انتہائی درجے کی ضعیف اور منگڑ روایت ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین پر بہتان ہے, اللہ رب العالمین پر جھوٹ ہے. اس دنیا کی تخلیق کا مقصد تو صرف اور صرف ایک تھا, اور وہ توحید تھا. ہاں لوگوں نے اللہ رب العالمین لوگوں کو توحید سے ہٹانے, اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے ہٹانے کے لیے کیا ہے, ہاں ان ضعیف اور منگھڑت روایتوں کا کیا ہے کام کیا, جس سے لوگ کیا ہے اللہ کی عبادتوں سے ہٹ کر ہاں رسول کی شان میں غلو, اور پھر اسی طرح عبادتوں کو چھوڑ کر صرف نعتوں میں مشغول رہ جائیں. میرے بھائی, اسی طرح دیکھیں دوسری اہمیت, اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام, جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا, سب کا ایک ہی مشن. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے بھی نبی دنیا میں آئے, سب کا ایک ہی مشن, سب کی ایک ہی دعوت, اور وہ توحید کی دعوت. میرے بھائی, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول کو بھیجا, کہ وہ لوگوں کو کیا ہے ایک اللہ کی طرف بلائے اور لوگوں کو شرک سے پاک کرے. میرے بھائیوں, ہم دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورہ میں فرمایا, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اے نبی, آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی لوگوں کو بھیجا, ایک تو وہ کہ سب مرد تھے, ہم نے عورتوں میں کسی کو رسول نہیں بنایا, سب مرد تھے, اور ہم نے ان کی طرف کیا وحی کی, لا الہ, دیکھو عبادت کا مستحق اور عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ذات ہے, اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. انا فاعبدون, تم میری عبادت کرو. میرے بھائیوں, تمام انبیاء کرام علیہ السلام, تمام رسولوں کا صرف ایک ہی دعوت, اور ان کا ایک ہی مشن تھا, اور وہ تھا ایک توحید کی دعوت, ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کی دعوت. اور اسی کے نتیجے میں ہاں نبی اور رسولوں کو ستایا گیا, ان پر ظلم کیا گیا, ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے, انہیں تکلیف دی گئی, انہیں پاگل اور مجنون کہا گیا, انہیں شاعر کہا گیا. بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ بعض نبیوں کو لوگوں نے قتل کر دیا, ان کو شہید کر دیا. میرے بھائیوں, یہ توحید ہی کا مسئلہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے شداد کو برباد کر دیا. یہ توحید ہی کا مسئلہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے فرعون کو ڈبا دیا. یہ توحید ہی کا مسئلہ تھا جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے قارون کو اسے خزانے کے سمیت دھسا دیا. میرے بھائی حضرات, اور یہی توحید جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے, اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر میں کیا کہا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی, پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, ان کو آگاہ کیجیے توحید سے. جب صفا کی پہاڑی پر جب چڑھے, سارے لوگ آئے, ہاں پیارے نبی نے کہا کہ دیکھو ایک کلمہ کہہ دو, عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. ابو لہب نے کہا تھا ایک نہیں بولو, کتنے بولنا ہے بولیں گے. پیارے نبی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو. سب منہ پھیر لیے. ان کو معلوم تھا الہ کا مطلب کیا ہے, الہ کا مطلب کیا ہے. جب الہ کا اقرار کر لیں گے تو ان کو معلوم تھا جب ہم اس کلمے کا اقرار کر لیں گے, اس کلمے کو پڑھ لیں گے, تو ہمارے 360 بتوں کا کیا ہوگا,
ان 360 بتوں کو چھوڑنا پڑے گا. اسی لیے انہوں نے کہا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. رب العالمین نے سورہ صاد میں نقشہ کھینچا اجعل الالهة الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب. ارے دیکھو محمد کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے اتنے سارے معبود ہیں ان کو نہیں ماننا ہے, صرف ایک کو ماننا ہے. اور کیا ہے, اتنی عجیب بات ہے یہ, اتنی عجیب بات ہے یہ. ارے بھائیو ہم دیکھیں نبوت کی 23 سالہ زندگی ہے, اس میں 13 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, 10 سال مدینے میں. ہم وہ 13 سال زندگی اٹھا کر دیکھیں, اس میں جتنا قرآن نازل ہوا میرے بھائیوں پڑھ کر دیکھیں مکی صورتوں کو, اللہ رب العالمین نے 13 سالہ زندگی میں صرف اور صرف توحید کے احکام و مسائل بیان کیے, صرف اور صرف توحید کو بیان کیا ہے. اس لیے کہ صحابہ ابھی بھی شرک و بت پرستی چھوڑ کر آئے تھے, ابھی بھی شرک و بت پرستی چھوڑ کر آئے تھے, صرف توحید کے مسائل. اور جب مدینے میں آئے تو توحید کے ساتھ جتنے سارے مسائل ہیں, نماز کے مسائل, زکات کے مسائل, نکاح کے مسائل, خلا کے مسائل, طلاق کے مسائل, جتنے سارے مسائل ہیں سب مدینے کے آنے کے بعد نازل ہوئے. میرے بھائی معاذ بن جبل کو رضی اللہ عنہ یمن بھیج رہے ہیں اور کہا دیکھو معاذ تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب میں سے ہیں, ان کو کتابیں دی گئی تھی, اور یاد رکھو جب تم انہیں سب سے پہلی جس چیز کی طرف دعوت دو گے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, تم سب سے پہلے انہیں ایک اللہ کے ماننے کی بات توحید تم انہیں دعوت دو گے. جب وہ لوگ توحید کو سمجھ لیں گے, جان لیں گے, مان لیں گے, ان کو پتہ چل جائے کہ توحید کیا ہے, تب اس کے بعد تم آئے کہو گے دیکھو ہم مسلمان ہو گئے ہیں. ہاں اب اللہ رب العالمین نے دن میں 5 وقت کی نماز پر فرض کی ہے, ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. جب وہ لوگ نماز پڑھنے لگے تو کہو اللہ رب العالمین نے کیا ہے ہم پر زکوٰۃ فرض کیا, کو زکوٰۃ دینا ہے. جب وہ بھی کرنے لگے کہو ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں, ہم نے زکوٰۃ بھی دینا, ہم نے حج بھی کرنے ہیں. باری باری سارے کام کرنے میرے بھائی. توحید کی اہمیت میرے بھائی. ہم دیکھیں اسی طرح توحید کی ایک تیسری اہمیت ہمارے جو اعمال ہیں, ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس دنیا میں, ہمارے جو نیک اعمال, ہمارے نوافل, ہمارے فرائض, ہماری نمازیں, ہاں ہمارے صدقات و خیرات, ہمارے حج و عمرے, ہمارے قربانیاں, میرے بھائیوں ہمارے ہر چیز کی اہمیت اسی وقت ہوگی جب ہماری توحید مضبوط ہوگی, جب ہماری توحید مضبوط ہوگی. ایک انسان کو لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم معلوم نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کی کئی سارے شروط ہیں وہ معلوم ہی نہیں میرے بھائیوں, تو وہ کیسے اس کی توحید مضبوط ہو سکتی ہے. اور جو بطاقہ والی جو حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جو توحید والا موحد شخص ہوگا, ہاں واقعی مانو جو موحد شخص ہوگا, جب قیامت کی جب ترازو کے دونوں پلڑے میں, ایک پلڑے میں اس کے سارے نام اعمال, اس کے سارے رجسٹر, اور رجسٹر اتنے بڑے ہوں گے کہ جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوگی وہاں تک اتنے تو بڑے رجسٹر ہوں گے, رجسٹر رکھ دیا جائے گا. اور دوسرے پلڑے میں بطاقہ ایک کارڈ رکھ دیا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا. اور وہ کارڈ وہ کارڈ والا جو پلڑا ہے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. کب ہوگا یہ؟ جب واقعی معنوں میں ہم توحید کو سمجھیں گے, جب واقعی معنوں میں ہم توحید کو سمجھیں گے, اس پر عمل کرنے والوں کے میرے بھائیوں. صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے سے کوئی مسلمان اور کوئی موحد نہیں بن جائے گا, یاد رکھیں اس بات کو. اس طرح ہم آگے دیکھیں اللہ رب العالمین نے چوتھی اہمیت, اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں ایک ساتھ 18 انبیاء کا ذکر کیا, ایک ساتھ 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا. ہم جانتے ہیں ہمارا عقیدہ انبیاء کرام کے بارے میں یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم الخطا ہیں, ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے, ان سے غلطیاں چھوٹی موٹی ہو سکتی ہیں لیکن ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا, 18 انبیاء کرام کا پورے سب کے نام گنوائے رب العالمین نے, اور آئے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ, دیکھو اگر یہ لوگ بھی شرک کر لیتے تو ان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے. پہلی بات تو انبیاء کرام شرک نہیں کریں گے, لیکن اگر کر لیتے تو دیکھو ان کے اعمال بھی توبہ برباد ہو کر رہ جاتے ہیں. کتنی بڑی دلیل ہے توحید کے لیے میرے بھائی. اسی طرح ہم دیکھیں توحید کی ایک اہمیت کے لیے ایک اور دلیل کہ جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہوگا کل قیامت کے دن, جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا توحید اور شرک کی بنیاد پر ہوگا. ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہمارے زکوٰۃ, لاہوں کے ہمارے بکرے, ہماری قربانیاں, ہمارے حج, ہماری نفلی عبادتیں, ساری عبادتیں, ان کا سب کا حساب بعد میں. پہلے آپ موحد ہے کہ نہیں, ہاں توحید پر کس قدر ثابت قدمی ہے, توحید والا ہے کہ نہیں. توحید والے ہیں, آ جائیے جنت میں آپ. ہاں توحید والے نہیں ہیں, آپ کتنی نمازی کیوں نہ ہو, آپ کی کتنے ساری زندگی روزے کیوں نہ رکھ لیں آپ, ہاں
سال ہر سال آپ نے کیوں نہ عمرے کی اور حج کیے ہوں، لیکن آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا۔ من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کیا تھا، اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اس نے، تو وہی شخص جنت میں جانے والا ہے، وہی شخص جنت میں جانے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھیں کہ اور توحید کی اسی طرح ایک نہیں بہت ساری اس کی اہمیت کے تعلق سے اس میں بہت ساری باتیں اس کی اہمیت کے تعلق سے اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ کہنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم توحید کی اہمیت کو پہچانیں، توحید کی اہمیت کو جانیں، اور بولنے کا مقصد اس لیے یہ ہے کہ آج کل جو ہفتہ واری پروگرام ہمارے مسجد میں شروع ہوا تھا، ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے اس میں آتے آتے کیا ہے لوگوں کی تعداد، عوام کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں باتیں وہی ہو رہی ہیں جو ہم لوگوں نے سنی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے، آپ ایک بار سن کر تو دیکھیے، توحید کے شروط بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو توحید ہمیں سکھلائی ہے، نبی نے جو ہم لوگ توحید سکھلائی ہے، علماء نے جو سی قسمیں کی ہیں، توحید الوہیت میں کیا فرق ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے، توحید کی شروط کیا ہے۔ ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے توحید کی شروط کیا ہے؟ ہاں، واقعی مانو اگر اس پر عمل کریں گے تبھی ہماری دنیا آخرت بننے والی۔ میرے بھائی، صرف ہم اس خوش فہمی میں رہ جائیں کہ میں اہل حدیث ہوں، ہاں میں اہل حدیث ہوں، میں زور سے آمین کہتا ہوں، میں سینے پر ہاتھ باندھتا ہوں، میرے بھائی یہ دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ میرے بھائی، فقہی احکام و مسائل بتائے جا رہے ہیں، اس میں لوگوں کو فقہی احکام و مسائل بتائے جا رہے ہیں، طہارت کے احکام و مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ ہاں، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں ہاں جن کو طہارت کے مسائل معلوم ہے، ان کو غسل کا طریقہ معلوم ہے جسے نبی نے سکھایا ہے۔ ہاں، اپنے طور سے غسل کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے، میں پاکی حاصل کر لے رہا ہوں، لیکن ہمارے نبی نے طریقہ سکھایا، ہم لوگ کتنے لوگوں کو معلوم ہے۔ ہاں، آج ایک بچہ یا ایک بچی ہمارے جو گھروں میں بالغ ہو جا رہے ہیں، بڑے ہو جا رہے ہیں، ان کے مسائل کتنے والدین ہیں؟ میرے بھائیو، آپ دل بہا کے بتائیے کہ بچوں کو بتایا جا رہا ہے۔ میں اسکول میں رہتا ہوں، 1000 بچے ہیں، تقریباً 400-500 بڑے بچے ہیں۔ ہاں، ایک بچہ یا ایک لڑکا بالغ ہو گیا، احتلام ہو گیا ہے، اسے نہانا اسے معلوم نہیں ہے۔ بچے قرآن چھو لے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر ان کے والدین کو نہیں سکھایا ہے۔ ہم لوگ اسی مقصد کے تحت ہم لوگوں نے اس درس رکھے، لیکن آج کیا ہے، والدین بھی اس سے باخبر ہے، عورتیں بھی اس سے باخبر ہیں، سب لوگ کیا کہنا ہے، ہم کیا ہے، ہم لوگ پورا معلوم ہے، ہم لوگ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھائیوں، کیا ہے آج ہمارے گھروں میں کیا ہے، عورتیں لڑکیاں جب جوان ہو جا رہی ہیں، صرف بتا دے گا آپ لوگ یہ دن ہے، ہاں یہ مہینے کے یہ دن ہے، بس کچھ کرنا نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھنا، کچھ چھونا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اتنے سارے واقعات آج کل آ رہے ہیں جادو جن و اثرات کے۔ ایک آدمی ہاں، جب ایک عورت جب ایسے جب دن چل رہے ہوں تو اپنے منہ سے دعائیں پڑھ سکتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ سکتی ہے، خالی چھونے کے لیے پابندی ہے۔ ہاں، جب طہارت کے جو مسائل ہیں، جو باریکیاں ہیں، اس سے بتائی جا رہی ہیں، آج ہم اس سے نابلد ہیں، دعائیں سکھائی جا رہی ہیں۔ ہاں، ہم سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کی پوری دعائیں یاد ہیں، ہم لوگ نماز کی دعاؤں سے شروع کیا کہ نماز کی دعائیں سب کو یاد ہو جائیں۔ اور بھائیوں، ہم لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کے والدین کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے مجھے کہ کتنے لوگوں نے اپنے والدین اپنے رشتہ داروں کے جنازے کی نماز خود پڑھائی ہے؟ کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ آج ہم بھی مرے اور ہمارے جنازے کی نماز کوئی مولوی پڑھائے؟ کیا ایک ہمارے بچوں میں اور ایک مولوی کی دعاؤں میں وہی معنویت رہے گی؟ ہاں، وہ اسی طرح دعا مانگ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اسی چیزوں کیا ہے مد نظر رکھتے ہوئے ان دروس کا انعقاد کیا گیا۔ میرے خطبے کا موضوع کچھ اور ہی تھا، لیکن ہمارے ایک ساتھی سے بات ہوئی اور کیا ہے اس چیز کا یہ عنوان مجھے لینا پڑا۔ میرے بھائی، اسی چیز کی فکر اور اسی چیز کی فکر لے کر ہمارے جو مقامی جو ہمارے جو طلبہ ہیں، ہم جو طلبہ ہیں، اسی ذمہ داری اپنی ذمہ داری کو لے کر جو 8 10 12 سال مدرسے میں لگائے ہیں، ذمہ داروں سے بات کر کر ان دروس کا انعقاد ہوا ہے۔ میرے بھائی، صرف یہی نیت ہے کہ کیا ہے ہم کو دین سیکھیں، سکھانے کا کام کر لیں۔ ہاں، آج ہم اس بات سے ناخبر ہیں، ہاں لابلد ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ ہم باہر کا جا کر جائزہ لیں، وہ لوگ جو کل تک اپنے عورتوں کو مسجد جانے کے لیے روک رہے تھے، آج ہمارے علاقے میں 8 10 مدرسے چل رہے ہیں، عورتوں کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، 8 10 مدرسے چل رہے ہیں لوگوں کے، عورتوں کے مدرسے چل رہے ہیں 8 10 مدرسے۔ ہاں، اور وہ بھی کیا، وہ لوگ شرک، بت پرستی اور بدعت و خرافات کی دعوت کے لیے اتنا آگے بڑھ چڑھ کر ہاں بول رہے ہیں، اور ہم لوگ سب جاننے والے بن گئے ہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو بھی سب کچھ معلوم ہے، مردوں کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو جب معلوم ہے تو عمل میں کیوں پیچھے ہے میرے بھائی؟ کیوں فجر میں ہماری دو سب جماعت ہو رہی ہے؟
ظہر میں کیوں 6 صف ہے, عصر میں کیوں 4 صف ہے؟ جب معلوم ہے تو عمل بھی کر کے دکھائیے نا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس وقت ہم تمام کو اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو واقعی معنوں میں اہل حدیث بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو واقعی معنوں میں توحید کا جاننے والا بنائے. اللہ رب العالمین کل ہمارا معاملہ موحدوں کے ساتھ کرے. اللہ رب اور اسی طرح کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جب تو موحد ہے تو گناہ کچھ بھی کرے اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے گا. میرے بھائیوں, ہاں ہرگز ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. ہاں کچھ چھوٹی موٹی اگر لغزشیں ہیں, ایک بڑا موحد ہے آدمی, چھوٹی موٹی لغزشیں ہیں, کچھ عبادتوں میں چوک ہو گئی ہیں, چھوٹ گئی ہیں, تو اللہ اسے درگزر کر دے گا. لیکن جو بڑے گناہ ہیں پہلے اس کا کفارہ دینا پڑے گا, جہنم میں اتنی دیر جانا پڑے گا. اور جہنم کے ایک لمحے کے بارے میں پیارے نبی کی اس حدیث کو بتا کر اپنے بات کو ختم کروں گا. پیارے نبی نے کہا کہ فلاں شخص جس نے دنیا میں کبھی چین و سکون آرام دیکھا نہیں ہے, ہاں غریبی فقیر کی زندگی گزاری ہے, لیکن صبر و شکر والا بندہ تھا, اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ تھا, ایسے شخص کو جنت میں ایک لمحے کے لیے ڈالا جائے گا. جنت میں ایک لمحے کے لیے ڈالا جائے گا. پوچھا جائے گا بتا کتنی پریشانی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار کر آیا ہے؟ بولے گا اللہ کی قسم میں نے اپنے زندگی میں کوئی مصیبت و پریشانی دیکھی ہی نہیں ہے. اسی کے مقابلے ایک شخص ایسا جس نے دنیا میں بادشاہوں کی زندگی گزاری ہوگی, شہنشاہوں کی زندگی گزاری ہوگی, راجاؤں کی زندگی گزاری ہوگی, کبھی پیر اسے زمین پر نہیں تھے, ہاں ایسی زندگی گزارنے والا, اسے ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے جہنم میں ڈال کر نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا کہ دنیا میں کتنی عیش و آرام کی زندگی گزار کر آیا ہے؟ کہے گا اللہ کی قسم میں نے اپنے دنیا میں چین و سکون تو دیکھا ہی نہیں ہے, چین و آرام نام کا تو کوئی لفظ ہے تھا ہی نہیں میری زندگی میں. میرے بھائیوں یاد رکھیے, دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے صدا عمل کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایک موحد بنائے, توحید پر زندگی گزارنے والا بنائے, ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.